پاکستان اپنا 77واں آزادی کا جشن منا رہا ہے، منانا چاہیے اور سارے مہینے منانا چاہیے، لیکن یہ آپ کو جاننا ہوگا کہ پاکستان کو چلانے والے کون ہیں۔ عموماً جب ہم چلانے والوں کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ سامنے ہوتے ہیں، طاقت ویلڈ کر رہے ہوتے ہیں، حکومتی پوزیشنز میں ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ایک پالیسی کا تعصب ہے۔ اس کے اندر ہم مردوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، خواتین پر فوکس نہیں کرتے۔ دنیا بھر میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، جب تک خواتین نے اپنا رائٹ فل پلیس کلیم نہیں کیا، اپنی جگہ نہیں بنائی اور اپنے آپ کو برانڈ کے طور پر متعارف نہیں کروایا، تب تک اس قوم نے ترقی نہیں کی۔ اولمپکس کو آپ ایک ایگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ دیکھیں جو میڈلز کی لسٹ ہے، اس کے اندر خواتین نے اپنے ملک کے جھنڈے کتنے بلند کیے ہیں۔ تو آج ہم نے ایسی خواتین جنہوں نے اپنے شعبے میں اپنا ایک برانڈ ڈیولپ کیا ہے، ان سے ہم سکسیس سٹوریز کی بات نہیں کریں گے، سکسیسفل تو ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم ان سے لائف لیسنز کی بات کریں گے کہ جب آپ یہاں پر پہنچی تو دوسروں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بھئی میں نے ایسے کیا تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سمر خان صاحبہ موجود ہیں جو ایکسٹریم سائیکلسٹ ہے۔ سائیکلسٹ از این انڈر اسٹیٹمنٹ، یہ پہاڑوں کے اوپر سائیکل لے جاتی ہیں اور بس پہاڑوں کے اوپر جاتی رہتی ہیں، اور 10,000 فٹ کی بلندی پر اور 15,000 فٹ کی بلندی پر۔ تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ان کے برابر میں ہمارے پاس موجود ہیں بینش فاطمہ صاحبہ، جو کہنے کو تو پاکستان کی تیسری چیف ٹریفک پولیس آفیسر ہیں، راولپنڈی میں پوسٹڈ ہیں، لیکن وجہ شہرت ان کی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک آرگنائز کرائم یونٹ ہوتا ہے جو آرگنائز کرائم کو بسٹ کرتا ہے، اس کو ہیڈ کیا، اور اغوا کار ہو گئے، گاڑیوں کے اسمگلر ہو گئے، منشیات فروش ہو گئے، اس یونٹ کو ہیڈ کرتے ہوئے جو ماڈل بنایا ہے وہ دنیا بھر میں اب اسٹڈی ہو رہا ہے، اور اس پر ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے پاس عروج کیانی صاحبہ موجود ہیں، پاکستان کی پہلی خاتون نیزہ باز، یعنی نیزہ تو ذرا آپ وہ یہ ارشد ندیم والا نیزہ نہیں ہے، یہ گھوڑے پر سے جو آپ بیٹھ کے آپ گھومتے ہیں اور پھر آپ نیزہ چلاتے ہیں، تو گھوڑا بھی آپ کو گھوڑ سواری بھی آنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اور کمپیٹیٹیو ہے، یہ کوئی شوقیہ نہیں ہے، انہوں نے کمپیٹ کیا اور انہوں نے ایوارڈز جیتے ہوئے، آپ کا بھی شکریہ۔ اور ہمارے پاس بزنس وومن موجود ہیں گلزیبہ صاحبہ، جو ایگزیکٹو ممبر ہے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور اپنا بزنس کر رہی ہیں۔ سو آل دیز آر ویری ڈیکوریٹڈ ویمن۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔ اسی پروگرام کے ایک حصے میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اور ہمیں کیا چیزیں پسند ہیں پاکستان کے بارے میں، کون سے کھانے پسند ہیں، جھنڈا پسند ہے، کتنا پسند ہے، کہاں پہ رہنا پسند ہے، کون سا ٹورزم پسند ہے۔ تو ایک سروے ہے بڑا دلچسپ جو آج ہم ریلیز کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ من حیث القوم کن چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، بٹ دیٹس فار دا لیٹر۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود whoever wants to go first. Let me start with you, بینش۔ تو آپ کے لائف لیسن کیا ہیں؟ کامیاب ہونے کی سٹوری اپنی جگہ پر، بٹ واٹ از یور لائف لیسن؟ کس طرح کیا آپ نے یہ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ اگر لائف لیسنس کی بات کریں، آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو رول ماڈلس، کہ آپ وین یو آر گروئنگ اپ آپ اسپائر کس کو کرتے ہیں اور کس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں، آپ کا ویلیو سسٹم کس طرح جنریٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہمیشہ مینشن کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کو، اسپیشلی میرے فادر کو۔ ہمارے گھر میں وین وی ور گروئنگ اپ، آئی ہیو ون بردر اینڈ وی ور جسٹ 2 siblings، تو دیر واز نو جینڈر ان آور ہاؤس۔ ایکول ویلیو ہمیں انسٹل کی گئی کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی، یو ہیو ٹو بلڈ یور کیریئر، اور تم لوگوں کی دونوں کی انڈیپینڈنس، فائنینشیل انڈیپینڈنس، ایموشنل اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھ ٹریننگ ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ باہر کھیلنا جتنا میرے بھائی کے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی اتنا ضروری ہے۔ ہم دونوں کراٹے کھیلتے ہوتے تھے اور ہمیں ہمارے پیرنٹس بڑا انکریج کرتے تھے، تو وہاں سے وہ جو ایک ایکویلٹی والا لیسن ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اندر انگرین ہوا تھا کہ گھر سے ہے، گھر سے۔ ابھی کوئی اسکول انوالو نہیں ہے، کوئی ادارہ انوالو نہیں ہے، کوئی حکومت انوالو نہیں ہے، یہ گھر سے ہے۔ سو گھر is that the case with you as well? یہ نہیں؟ No, mine was totally opposite because I belong from a Pashtun community in Dir Khyber Pakhtunkhwa. So we had different rules for my brothers and we had different rules for ourselves. تو کیا فرق کیا تھا آپ کے لیے؟ وہ آرام سے باہر جا کے جم کر سکتے تھے، کھیل سکتے تھے، اور جب میں کوشچن کرتی تھی کہ میں کیوں نہیں جا سکتی تو پھر مجھے ڈانٹ دیا جاتا تھا کہ اسپورٹس لڑکے کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں شروع سے ہی تھا کہ ایکسٹریم سپورٹس جیسے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ تو یا انگریز کر سکتے ہیں یا لڑکوں کی دنیا ہے. اور میں جب بڑی ہو رہی تھی یا پڑھ رہی تھی تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ مجھے یا ریسرچر بننا ہے یا سائنٹسٹ بننا ہے, بیکاز آئی واز اسٹڈینگ اپلائڈ فزکس. پڑھانا شروع کرتے ہیں انڈور اپنے محفوظ انوائرمنٹ میں. تو کس طرح آپ نے پھر توڑا؟
But then over the time when I grabbed the opportunity during my university time and slowly and gradually जब मुझे projects मिलना शुरू हुए, so after my expedition of cycling on Biafo Glacier, उसके बाद मैंने decide किया था कि नहीं वहाँ पे तो पहुँची, आप तो सीधे ग्लेशियर पर चली गई हैं, तो ग्लेशियर पर पहुँचने के लिए जो आपने स्ट्रगल की वो how did you do it? That was my very first mountain expedition by the way. उससे पहले साइकिल चलानी कैसे सीखी आपने? आप तो घर से नहीं बाहर निकलती थी. साइकिल मेरे भाई की होती थी बचपन में जब वो 6-7 साल का था. तो जब वो नहीं चलाता था हमारी छत पे पड़ी होती थी, मैं उस पे प्रैक्टिस करती थी. तो जब मैंने दोबारा उसको बड़े होते हुए की तो बस मुझे तकरीबन 3-4 दिन लगे बैलेंस में आते हुए. लेकिन या आफ्टर दैट एक्सपीडिशन आई रियलाइज्ड कि आई नीड अ लॉट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत क्रैम्प्स और सिकनेस में मैंने वो पूरी जर्नी पूरी की. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई लर्नड अबाउट द स्पोर्ट्स. तो वो क्या ग्लेशियर के ऊपर साइकिलिंग किस तरह, कोई गाड़ी लेगी थी साइकिल, फिर आप वहाँ पे पहुँच गई थी? सो ब्याफो इट्स अ 67 किलोमीटर्स लॉन्ग ग्लेशियर, और वो आपको 3 से 4 दिन लगते हैं ट्रैक करके. तो आप उठा के लेके जाते हैं अपनी चीज़ें, क्योंकि पहाड़ी इलाका है. और फिर जब वहाँ पे पहुँचते हैं यू फाइंड अ प्लेन ग्लेशियर, तो फिर मैंने साइकिल असेंबल की. ठीक है. और उस पे साइकिल असेंबल की? जी जी. डिसअसेंबल भी आपने खुद ही किया होगा फिर उसको हिस्से? आप टायर उतार लेते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो अलग करके, सो दैट इट्स इजी टू कैरी. फिर वहाँ पे जाके आप जोड़ लेते हैं. That's amazing, that's amazing. So what about you, Aruj? मेरी कहानी थोड़ी सी बीनिश से रिलेट करती है कि आई वाज द ओनली सिस्टर ऑफ 2 brothers, और माय मदर वाज वेरी इनकरेजिंग टू द फादर कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना. रिमेंबर रिकॉल के बहुत से ऐसे मौके थे जहाँ पे अम्मा ने कहा था डिस्क्रिमिनेशन नहीं लानी घर. तो भाई बहुत स्पोर्टी थे, तो स्पोर्ट्स की मैं हमेशा से कहती हूँ एक बड़ी रिस्पेक्ट थी मेरी नज़र में एज अ गर्ल. और स्कूल अपॉर्चुनिटीज़ वो थी, लेकिन आई फील लाइक जितनी भाइयों ने इनकरेजमेंट दी ना, और जिस वो कहते हैं ना खुलूस से वो इतना इट वाज़न्ट जस्ट प्ले. मैं दरमियान में हूँ. अच्छा. और वो उनके लिए ना वो खेल नहीं था, वो एक ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पर्पस भी होता था पढ़ाई के अलावा. तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करने को मिला स्पोर्टी. फिर वो एक you don't want to be left behind with the boys, so I used to do an extra effort, extra competitive effort कि भाई एंड में ये ना सुनने को मिले कि यार तुम तो सीसी थी तो तुमसे तो हो नहीं सका. तो उस चक्कर में कहते होते थे आपको मेरे I had around 5-6 boys in my family and I was the only girl. तो वो तो हर वक्त खेल रहे होते थे, and they were being cut throat competitive और सब कुछ. तो फिर जब उनके दरमियान में घुसना था तो फिर रात को रोना तो नहीं था ना, तो फिर you had to compete and get your way out there. Very encouraging that way. और ये जो नेज़ाबाजी भी थी ये मेरे अपने वालिद की recommendation थी, because वो एक बहुत अवामी इंसान है और उन्होंने कहा था कि ये there's one thing of doing sports for yourself, लेकिन अगर तुमने पाकिस्तान में औरत को इंस्पायर करना है तो उस खेल से शुरू करो जो उनको एक्सेसिबल है, जो उनका कल्चर का हिस्सा है, जो वो देख सकती है. वरना दे पोलो सर्कल इज़ ऑल्सो लिटिल बबल, आप हाई जंप्स कर लें दैट्स ऑल्सो लिटिल बबल. लेकिन नेज़ाबाजी हमारे कोई 3,000 सवार 4,000 सवार मेलों पे आ जाता है, तो उसमें बच्चियों को इनकरेज करना कि बड़ी बात है. तो ये घर की इनकरेजमेंट. व्हाट अबाउट यू गुलज़ेबा? I think I am the youngest in 7 siblings. तो वैसे भी 6 बहनों का सबसे छोटा वाला बच्चा जो होता है वो बड़ा अनवांटेड सा बच्चा होता है. Certainly I feel so unwanted. I'm also the youngest. So unwanted. I'm the 8th. You can only imagine my misery. I managed to make my family proud because I'm the first one in my family who did MBA, and then I'm the first one in my family and in-laws also who is a serial entrepreneur. क्योंकि सारों की गलतियों से ना वो सीखते रहते हैं. So you did that? I did that too. And then again, just like Banish, my father was very much supportive. He always taught me that you have to be your own boss, not to work for anyone else, because he was a businessman too. So that spirit came from there. But I believe family support is extremely important for that, to pick up the pace and to start your journey.